اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ جو ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں آپ کو سونے کے کچھ آداب بتائیں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لیا کرو، جیسے نماز کے وقت کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر رات کو موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر وہ کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا کرو، جیسا کہ ارشاد ہے، جب اپنے بستر سے اٹھ جاؤ اور دوبارہ سونے کے لیے آؤ تو دوبارہ اسے جھاڑ لو، کیونکہ معلوم نہیں کہ جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں لائٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا لیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب رات کی تاریکی پھیل جائے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، رات رونما ہونے لگے تو اپنے بچوں کو روک کے رکھو، کیونکہ شیطان اس وقت منتشر ہوتے ہیں۔ جب عشاء کی وقت 1 گھڑی گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو، چراغ بجھاؤ اور اللہ کا نام لینا شروع کر دو، مشکیر سے بند کرو اور اللہ کا نام لو، برتن ڈھانپو اور اللہ کا نام لو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آگ کو بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا چھوڑتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو جلاؤ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید کی ہے، اور انہیں روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے اگر چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رکھنے کی اسباب لازمی اختیار کر لیا کرو، کیونکہ حدیث میں جو سبب بیان کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آگ بجھا دینا یا پھر ایسے طریقے اختیار کر لینا کہ جن سے آگ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت پائی گئی ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، اس سے آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی موجود رہتی ہے۔ اور حدیث میں چراغ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں چراغ روشنی کرنے کے والے سے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر کیا گیا ہے، جو ذکر آیا گیا ہے، اس کو موجودہ دور کی لائٹ کا متبادل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ بات ہے لائٹ بند نہ کرنے کے حوالے سے، سائنسی نقصان کی سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ نہیں بند کرتے تو ان کا وزن بڑھنے
اور کینسر جیسے مرض ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں کئی حکمتیں یاد رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے جس میں سینکڑوں حکمتیں ہیں، سینکڑوں فائدے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنی زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں جو ہم نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سارے آداب ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا، آپ دن میں کتنی بار عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس جواب پر اس نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اور دنیا کے کام کاج بھی نہیں کرتے۔ اس کے سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحمل سے دیا، ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے یہ کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کا سنت طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر بائیں ہاتھ رکھ کر رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم اس صورت میں لیٹ جائیں، بصورت دیگر سیدھا لیٹنے پر بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ پیٹ کے بل لیٹنا، الٹا لیٹنا سونا پسند نہیں، کیونکہ اس طرح لیٹنا، الٹا لیٹنا، بل لیٹنا شیطان نمودار ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا، ایسے لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹیں اور سنت کے مطابق لیٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔